ایمان والا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، دیکھنا یہ ہے کہ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ ایمان والوں میں سے کون اللہ کے محب ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آج یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے محب کون ہیں، کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہے۔ فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کے محب ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محب نیکی کرنے والے، جو نیکیوں پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، محسنین وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو تنگی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یہی لوگ محسنین ہیں، یہی لوگ نیکی کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے محب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، جو خوشی میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور پھر جو غصے کا تقاضا ہے اسے پورا کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ یہ لوگ اللہ کے محب ہیں، انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ نصیحت فرمائی، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، جو آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، فرمایا کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں، جذبات میں آ کر انسان زیادہ غلطی کرتا ہے، اور پھر اس غصے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ رکھے۔ وَمَا آتَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا ثواب الگ ہے اور آخرت کا ثواب الگ ہے، اور آخرت کے ثواب کے بارے میں فرمایا وَحُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، کہ آخرت کا ثواب اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے فائدے کو کم تر سمجھتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ دوسرے نمبر پر کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کون لوگ اللہ کے محب ہیں؟ احسان کرنے والے۔ احسان 2 طرح کا، ایک اللہ کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر دوسرا لوگوں کے ساتھ احسان، کہ لوگوں کا برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دے، یہ لوگوں پر احسان ہے۔ حدیث جبرائیل میں کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اسلام سکھانے کے لیے، ایمان سکھانے کے لیے اور احسان بتانے کے لیے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ جاتے ہیں، ادب طریقہ سکھاتے ہیں، نبی کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ بھی احسان، لوگوں کے ساتھ بھی احسان، یہ احسان کی دو قسمیں ہیں۔ کب؟ جب لوگوں کے ساتھ تعلق پڑے، معاملہ بنے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان کے مستحق وہ والدین ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا حکم صادر فرمایا، اسی کے متصل اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ والدین ہمارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ والدین میں سے ماں کی یا باپ کی کوئی بات، کوئی عمل تمہیں ناپسند گزرتا ہے، ناپسندیدہ گزرتا ہے تو اسے برداشت کرنا ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، ان کی کسی بھی بری بات کا برا نہیں بنانا، بلکہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، کاروبار تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے احسان والا معاملہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور احسان کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ احسان کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے محب کون ہیں؟ متقین لوگ، پرہیزگار لوگ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت متقین لوگوں کے لیے سجائی ہے۔ اللہ نے جنت کو اس کی نعمتوں سے مزین فرمایا، کس لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ ان المتقین جنات وعیون کہ جنتی کون؟ جو متقی۔ اور یہ متقی کہاں؟ جنت میں، باغات میں اور چشموں میں۔ ان المتقین جنات النعیم کہ یہ متقین لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ ان المتقین مفازا اور انہی متقین کے بارے میں فرمایا کہ یہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اللہ نے جنت میں متقی لوگوں کو داخل کرنا ہے، متقی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین کہ جو آدمی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، واتقى اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فإن اللہ يحب المتقین یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ متقین لوگ۔ یہ عہد کے بارے میں کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وعدے کے بارے میں، اس لیے انسان کو وعدے پورے کرنے چاہیے۔ ہم اس چیز کو بڑا کم تر سمجھتے ہیں، وعدہ خلافی اکثر کر دیتے ہیں، لیکن وعدوں کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے، صفت ہے کہ متقی لوگ وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، عہد شکنی یا وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو انہی متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور یہی متقی لوگ اللہ کے ہاں محب ہیں، اللہ کے محب، اور اللہ انہی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کے محب ہیں وہ ہے انصاف کرنے والے، انصاف کا دامن ہر ہاتھ میں مضبوط پکڑنے والے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین
اس لیے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی فیصلہ صادر فرمایا، انصاف کے ساتھ فیصلہ صادر فرمایا، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اس لیے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے کہ آج ناانصافی عام ہے۔ کہاں ہے انصاف؟ کس جگہ ہے انصاف؟ نہ ملک میں انصاف، نہ حکمرانوں کے درمیان انصاف، نہ عدالتوں کے اندر انصاف، نہ ملکی معاملات میں انصاف، نہ خاندانوں کے معاملات میں انصاف، نہ گھروں میں انصاف، نہ اداروں میں انصاف۔ آج لوگ انصاف کو ترس رہے ہیں، منصف کو ترس رہے ہیں، انصاف کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ منصف کون ہے، شریعت کے مطابق انصاف کرنے والا کون ہے۔ یہ ہمارے ملک کی عدالتیں یہ انصاف پر مبنی عدالتیں نہیں ہیں، یہ چاہیں بھی انصاف کرنا تو یہ انصاف نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ قانونی بے انصافی پر مبنی ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، دغا نہ کریں، فراڈ نہ کریں، آپ فیصلے کو نہیں پہنچ سکتے، فیصلہ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری جو ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں، ہمارے ملک میں جو یہ عدالتی نظام ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ سارا کا سارا ناانصافی پر مبنی نظام ہمارے ملک کے اندر رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عدالتوں تھانے کچہری کا چکر یا اس چکر میں نہ ڈالے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ یہاں پر جس پر ظلم بھی ہوتا ہے وہ بھی ظلم اور زیادتی کی چکی میں پیستا ہے، اور زیادتی اور ظلم کرنے والا بھی ناانصافی کا شکار ہوتا ہے، اسے بھی انصاف نہیں ملتا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ مقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے محب کون ہیں؟ جو انصاف کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ آءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ آپ کے پاس آئیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو آپ ان کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، وَأَقْسِطُوا اور ان کے ساتھ انصاف کریں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دو برادریاں آپس میں لڑ پڑیں، دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں، دو خاندان آپس میں لڑ پڑیں، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، فرمایا ان کے درمیان عدل سے فیصلہ فرمائیں اور انصاف کریں، اس لیے کہ اللہ کے محب مقسطین ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ آپ کا فیصلہ ناانصافی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ دو گروہوں کے درمیان آپ نے فیصلہ صادر کرنا ہے، کس طرح؟ انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرنا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن لوگ انصاف کے ساتھ اگر دو گروہ لڑ پڑے انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا۔ دو خاندان ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، برادری میں کچھ لوگ کھڑے کرتے ہیں، لوگ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، طرفداری دیکھتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ناانصافی والا فیصلہ کرتے ہیں، مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فرمایا گالی دینا فسق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک احتیاط کر کے یا احتیاط بتا کے گئے ہیں۔ تو آج برادریوں میں، خاندانوں میں، گھروں میں، اداروں میں لڑائیاں جھگڑے عام ہیں، اور جس قدر لڑائی جھگڑے ہیں اسی قدر ناانصافیاں ہیں، انصاف نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے کہ ہم انصاف کرتے ہوئے کہ جب کوئی معاملہ نپٹاتے ہوئے ہم دین کو، شریعت کو ترجیح نہیں دیتے۔ شہروں میں لڑائیاں، شہروں میں ناانصافیاں،
گاؤں میں، اداروں میں، گھروں میں، خاندانوں میں ہر جگہ ناانصافی پائی جاتی ہے۔ ایون کہ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، خاندانوں میں دیکھ لیں، جو ہمارے ہاں گھر میں زیادہ کمانے والا ہے، زیادہ پیسے دار ہے، خاندان میں، گھر میں، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں، غریب آدمی کو دباتے ہیں، غریب آدمی پر قانون قاعدہ ضابطہ لاگو کر دیتے ہیں، امیر آدمی کو جو پیسے والا ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے ناانصافی کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عادل حکمران کو، عادل آدمی کو جس نے انصاف پر فیصلہ کیا ہوگا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جبکہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا خوش قسمت انسان کون؟ عادل حکمران، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، 2 گروہوں میں، 2 خاندانوں میں میاں بیوی کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر اللہ کی دائیں جانب ہوں گے، کہ انصاف کرنے والے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نور کے ممبروں پر، اللہ کے دائیں جانب۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی انہیں قربت حاصل ہوگی، نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کی دائیں جانب کون؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے۔ انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا اللہ کو اتنا محب ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں نور کے ممبروں پر کھڑا فرمائیں گے اور اپنے دائیں جانب ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ کون؟ جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا قاضی بنایا، قاضی مقرر فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے قاضی مقرر فرما دیا، میری عمر تو تھوڑی ہے، میں ڈرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی میں تجھے قاضی بنا رہا ہوں اور میں تیرے لیے دعا بھی کروں گا۔ اے علی، تیرے لیے اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ میں صرف تجھے قاضی نہیں بنا رہا بلکہ تیرے لیے دعا کو بھی ہوں، تیرے لیے دعا بھی کروں گا۔ اللہ تجھے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی جرت و کرج اور ہمت عطا فرمائیں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے قضاؤہم علی، کہ جنہیں یہ خطاب یا لقب ملا کہ سب سے بڑے قاضی کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر، آپ نے جو اپنے صحابہ کو سکھلایا اس کا اثر کیا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں میں سے سب سے بڑے قاضی، سب سے زیادہ انصاف پر فیصلے کرنے والے، اور ان کے فیصلے جو انصاف پر مبنی تھے، کثرت کے ساتھ حدیث میں، اسلامی ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں جو انہوں نے فیصلے فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند فرماتی ہیں، یہ اللہ کے محب ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو اللہ کے محب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، فرمایا کہ توبہ کرنے والے، توبہ طائف کرنے والے، بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہو گیا، فوراً گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کی، اللہ کے حضور جھک گئے، فوراً توبہ کے لیے آگے اللہ کے ہاں، اللہ کے در پر، اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والے، توبہ میں جلدی کرنے والے، اللہ کی طرف جلدی رجوع کرنے والے اللہ کے محب ہیں۔ بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے،
گناہ پر اتراتے نہیں ہیں، فخر نہیں کرتے، گناہ کو عام طور پر بیان نہیں کرتے، ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہیں، اور گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کر کے فوراً اللہ کے حضور توبہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ اور توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے رب غفور الرحیم کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ آج ضرورت ہے بے حیائی کے حوالے سے توبہ کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہے، بے حیائی سے توبہ کی جائے۔ آج ضرورت ہے ناانصافی سے توبہ کی جائے۔ آج ضرورت ہے ظلم اور زیادتی سے توبہ کی جائے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی ہے، شرم و حیا نہیں رہی ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ظلم اور زیادتی عام ہے۔ طاقت والا، قوت والا، اختیار والا عام کمزور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حکمران عوام پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عدالتیں، یہ قانون، یہ ظلم پر مبنی ہے، یہاں پر انصاف نہیں ملتا۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ان سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور معافی مانگی جائے، اس لیے کہ معافی مانگنے والا، گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کر کے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، توبہ میں جلدی کرنے والا اللہ کا محب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا واللہ یحب المتطہرین، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پاک صاف رہنے والے، جن کے عقیدے پاک ہیں، جن کے اعمال پاک ہیں۔ ہاں، عقیدوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اعمال پاک ہو جاتے ہیں، عقیدے باطل ہیں، عقیدے درست نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں اعمال پھر باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف ہیں، پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے محب ہیں، پاک صاف رہنے والے، جن کے عقیدے پاک، جن کے اعمال پاک، جن کا جسم پاک، جن کا لباس پاک، جن کی عادات، جن کے ذہن اذہان پاک، ہر طرح کے فتنہ فساد سے اپنے ذہن کو بالکل صاف کیے ہوئے۔ میں کہوں نا بندے نماز پڑھتے آندے ہوئے، آؤ پاجی نماز پڑھنے چلیے، او پاجی تسی جاؤ، میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں پاجی، وہ یہ عذر پیش کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کپڑے ٹھیک نہیں جی میرے، بس پڑھ لوں گا میں نماز، کپڑے نہیں جی میرے ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہوں جو پاک صاف رہتے ہیں، جن کے جسم بھی پاک ہے، جن کے لباس بھی پاک ہے، اور وہ خود ہی مان رہا ہے کہ نہیں جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرے کپڑے جو نا وہ ناپاک ہیں۔ اچھا، ناپاک کون ہوتا ہے؟ بے نمازی آدمی، مشرک آدمی، وہ ناپاک ہے۔ جتنی چاہے مرضی جو نا وہ غسل کر لے، اچھی خوشبو لگا لے، اچھے کپڑے پہن لے، لیکن وہ ناپاک رہے گا۔ یقین جانیں، یہ تجربہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ سکتا، اور قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ اپنے آپ کو جو نا وہ دلیل کے طور پر یہ بات کہہ دیتا ہے، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، آپ چلے جائیں نماز کے لیے، میں نہیں جا سکتا، کپڑے تیرے رہ ہی نہیں سکتے پاک، تو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز پڑھے گا تو تیرے کپڑے پاک رہیں گے، تو نماز پڑھے گا پیشاب کے چھینٹوں سے بچے گا، تو نماز پڑھے گا تو پاک صاف رہنے والوں میں ہو جائے گا۔
لیکن جب تو نماز ہی نہیں پڑھتا پھر تو کیسے پیشاب کے چھینٹوں سے بچے گا؟ کیسے تو ناپاکی سے بچے گا؟ یہ گناہ بھی ناپاک اور ظاہری طور پر ناپاکی، یہ جو کپڑوں کا ناپاک ہونا، پیشاب کے چھینٹوں کا جسم پر اور یہ کپڑوں کے اوپر گرنا. حالانکہ اس حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ بعض لوگوں کی مثانیں کمزور ہو جاتی ہیں بڑی عمر میں، بزرگوں کے یا خواتین کے، ان کا بھی طریقہ بتایا کہ وضو کر کے وہ اپنی شرمگاہ کی طرف تھوڑا سا پانی جو نہ چھڑک دے. اگر پیشاب کے چھینٹوں کا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ کھڑے ہوتے ہوئے کہ اس طرح کر کے کچھ معاملہ بنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو مکمل کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں یوں لے کر نا شرمگاہ کی طرف جو نہ گرا دے. دیکھیے کیسا زبردست اسلام نے ہر چیز کا حل جو نہ وہ رکھا ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے راہ فرار حاصل کرنے کی. لیکن ہم جو نا اپنے آپ کو یوں دلیل دیکھ کر جو نا وہ مطمئن کر کے جو نا وہ راہ فرار حاصل کر لیتے ہیں. نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں. کون ہے اللہ کے محب؟ پاک صاف رہنے والے، جن کے عقیدے بھی پاک ہیں، جن کے اعمال بھی پاک ہیں. انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. فرمایا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی جائے وہ ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے. پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے اس مسجد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونے کا حکم صادر فرمایا. احق ان تقوموا فیہ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے زیادہ حق یہ ہے کہ آپ ایسی مسجد میں کھڑے ہوں. وہ مسجد جو منافقین نے بنائی ہے، جس کی مسجد تقوی پر، جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، وہاں پر آپ نے نہیں کھڑے ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین بھی مسجد بنا سکتے ہیں اور منافقین بھی مسجد بناتے ہیں، لیکن ہم نے اس مسجد کا انتخاب کرنا ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. اور پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مرد پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے؟ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر اس مسجد میں کھڑا ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسے مرد کو پسند کرتا ہے کہ جو پاک صاف ہو کر اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کہاں ہیں وہ پاک صاف رہنے والے جو ہر قسم کے گناہوں کی آمیزش سے پاک ہیں؟ کہاں ہیں وہ ظاہری لحاظ سے اور باطنی لحاظ سے ناپاکی سے بچنے والے؟ آج ہر طرف ناپاکی ناپاکی نظر آتی ہے. جس طرح بے حیائی عام ہے، بے شرمی عام ہے، ہمارے ہاں شرم کا مادہ نہیں رہا، اسی طرح ہم ناپاکیوں میں لتھڑے ہوئے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، بے حیائی عام، بے شرمی عام، اور اسی طرح جسم بھی ناپاک اور لباس بھی ناپاک. آج بہت زیادہ اس حوالے سے کمی نظر آتی ہے پاکی کے لحاظ سے کہ ہم پاک صاف رہنا پسند نہیں فرماتے. آپ پاک صاف رہ سکتے ہیں کب؟ آپ جب باوضو رہیں گے. باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور ہمارے لیے تو ضروری ہے جو نمازی لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، کہ وہ ہر وقت باوضو رہیں. سفر کر رہے ہیں وضو کر کے جائیں، مسجد آ رہے ہیں وضو کر کے آئیں، گھر سے آپ بازار جا رہے ہیں وضو کر کے جائیں، باوضو رہیں. باوضو رہنے والا پاک صاف رہتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. اسی حالت میں، وضو کی حالت میں، آپ نے گھر سے وضو کیا تھا، بے شک راستے میں ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی آپ باوضو شمار ہوں گے. آپ کی اللہ سے اگر ملاقات ہوگی، موت آ گئی، تو اس حال میں کہ آپ وضو کر کے گئے تھے، وضو کی حالت میں کیسی زبردست موت. تو آپ پاک صاف رہ سکتے ہیں کب؟ جب آپ وضو کا اہتمام کریں گے، باوضو رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے شب و روز، آپ کی مصروفیات میں، آپ کے کام کاج میں
آپ ہر قسم کے معاملات نپٹاتے ہوئے باوضو رہیں۔ اور ایسے لوگ اللہ کی توفیق سے موجود ہیں جو باوضو رہنے کی کوشش کرتی ہیں اور باوضو ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ باوضو رہا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ان کو واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے محب کون؟ جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ کہ نیکی پر صبر۔ نیکی پر صبر کیا ہے؟ نیکی پر ڈٹے رہنا، نیکی پر دوام حاصل کرنا۔ گناہ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن نیکی نہیں چھوڑتا، یہ نیکی پر صبر ہے۔ اور پھر اسی طرح گناہوں سے رکنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ نیکی سے زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان، گناہوں سے رکنا مشکل۔ یہ صبر ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے۔ نہیں جی میرے یار دی منگنی ہے، میں تے جانا ہی جانا۔ بھئی اگر تو نہیں بھی جائے گا منگنی تو پھر بھی ہونی ہے۔ اور منگنی میں کیا ہے، یا یہ مہندی میں کیا ہے، یا اس طرح شادی کے فنکشن جو ہوتے ہیں، یقین جانے ہمارے عام طور پر معاشرے میں گناہ پر، معصیت پر، نافرمانی پر شیطان کو راضی کیے بغیر نہیں ہوتے۔ اسے مرد و زن کا میل ملاپ عام ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، فضول خرچی عام ہوتی ہے، سارے کے سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے۔ نیکی کرنا آسان، گناہ سے رکنا مشکل۔ یہ صبر ہے کہ گناہ سے رکا جائے، گناہ سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ اور یہ صبر ہے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس پر صبر کیا جائے اور اس پر یہ یقین اور ایمان رکھا جائے یہ تکلیف اور آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت کو، اس آزمائش کو ٹالنے والے ہیں۔ اور آج لوگ بڑے دکھی ہیں، آج لوگ بڑے دکھی ہیں، ہر آدمی دکھی نظر آتا ہے۔ ہر آدمی کے دکھ ہم سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں میرا دکھ زیادہ، لیکن کسی آدمی کو کھولو دیکھو، اس کے دکھوں کا راز جانو، اس کو ٹٹولو تو اس کے دکھ آپ سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ دکھوں کی اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محب ہو کر مدد مانگنی ہے۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آئیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کے محب بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے محسنین بھی بننا ہے اور احسان بھی کرنا ہے، نیکوکار بھی بننا ہے اور توبہ میں بھی پہل کرنی ہے، اور پھر ہم نے ہر طرح کی پاکی بھی حاصل کرنی ہے اور گناہوں پر، معصیت پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، نیکی پر دوام حاصل کرنا ہے، اور پھر اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ استعانت، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ زندگی کے ہر طرح کی کمیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محب لوگوں میں شمار فرما لے اور ہمیں بھی یہ اعمال سر انجام دینے کی جو اللہ کی توفیق سے میں نے بیان کیے ہیں، اللہ کا محب بننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔